مسیح خداوند نے آپ کو سلام و خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا اور ان کی دنیا کی خواہشیں کیوں مٹتی جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کا مٹنا، دنیا کی خواہشوں کا مٹنا آخر زمانہ میں ضروری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے وقت دنیا میں کال پڑے گا، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، دنیا کس بھیک میں ہے، دنیا کس انتظام کے پیچھے چل رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا پہلا خط، اس کا 2 باب، اس کی 17 آیت، اس میں لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہش، دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ جو شخص خداوند کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے وہ قائم رہے گا، اس کی باتیں قائم رہے گی، ان کے منصوبے قائم رہیں گے، ان کی زندگی مضبوط ہوگی، وہ خدا کی بادشاہی میں ٹھہرے گا، وہ دروازے میں سے داخل ہوگا، کیونکہ زندگی کا دروازہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ زندگی کی خواہشیں ان لوگوں کی مٹیں گی جو خداوند یسوع پر اس کے کاموں پر یقین نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے، اس لیے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن خدا کی مرضی پر چلتا ہے، جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا، اب تک وہی قائم رہے گا جو خداوند یسوع کی مرضی پر چلتا ہے۔ جیسے ہم دعا میں یہ الفاظ تو پڑھتے ہیں، اے خدا جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، لیکن ہم زمین پر اس کی مرضی یعنی سمان کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس مرضی کو پورا ہونا دیتے ہیں، نہ ہی ہم خدا کی مرضی کو پورا ہونا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اور اس کی 7 باب کی آیت ہے آپ کے پاس 31، 7 باب کی 31 آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ وہ فرما رہا ہے اور دنیاوی کاروبار کرنے والے، دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہو کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں۔ جو ہم لوگ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں یہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ جائیں۔ اگر ہم خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے تو ضرور ہمیں خداوند یسوع مسیح جو ہے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے، دنیا کی جو شکل ہے وہ بدلتی جاتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ بدلتے جاتے ہیں۔ اپنے ایمان میں ہم مضبوط نہیں، اپنی زبان کے الفاظوں پر ہم مضبوط ہیں اور قائم نہیں، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح سے نجات پانی ہے۔ اگر دیکھتے ہیں آگے ہم یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگے گا۔ جب دنیا کے ہو کر رہ چکے ہیں تو ہمارے سونے چاندی کو زنگ لگے گا۔ سونا چاندی ہمارے لیے کیا کرے گا؟ کیونکہ گواہی دینے والا ہماری زندگی کی خداوند کا زندہ کلام ہے۔ جب آپ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5 باب پڑھیں گے، 5 باب کی 39 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ تو میری گواہی دیتی ہے، زندگی پانے کے لیے آپ میرے پاس آنا نہیں چاہتے، کیونکہ زندگی پانے کے لیے بھائی بہن ہم نے یسوع مسیح کے پاس جانا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یعقوب کے خط کی اس کے 5 باب کی 3 آیت ہمیں بتا رہی ہے تمہارے سونے اور چاندی کو زنگ لگے گا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا۔ وہ جو ہم نے سونا چاندی جھوٹ اور مکاری اور شرارت سے اکٹھا کیا ہوا ہے، دنیا کے ہو کر اکٹھا کیا ہوا ہے، دنیا کی خواہش مٹتی جاتی ہیں، دنیا کے انتظام مٹتے جاتے ہیں، اور یہی زنگ جو ہمارے سونے چاندی کو لگے گا یہی گواہی دے گا اور آگ
کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا، آگ کی طرح یہی سونا اور چاندی اور یہ زنگ ہمارے گوشت کو کھا جائے گا۔ تم نے آخر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے، آخری زمانہ میں یہ جو خزانہ ہے یہ ہمارے گوشت کو کھا جائے گا، ہمیں زندگی اور نجات ہرگز نہیں ملے گی۔ نجات پانی ہم نے بھائی اور بہن، ہمارا ایمان خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ہونا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ جب ہم خداوند میں چلیں گے، خدا پر ایمان رکھیں گے، تو وہ ہمیں اپنی مرضی سے، اپنے انتظام سے ہمیں برکت دے گا، اپنے دروازے سے داخل ہونے کے لیے آواز دے گا، تو ہم نام بنام اس کی طرف دوڑی جائیں گے جو ہم ان کی بھیڑیں ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ اسی طرح خداوند کے کلام مقدس میں سے جڑے رہیں تاکہ خداوند کے کلام کی اور ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی جائے۔ آمین۔